وہ ہر چیز، ہر حادثے، ہر پریشانی اور ہر مسئلے کو معمولی سمجھتے تھے اور ہمیشہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ میں انہیں انکل یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، یہ ان کا نک نیم تھا۔ میں نے ان کے منہ سے یہ فقرہ پہلی ملاقات میں سنا تھا۔ میں نے انہیں ایئرپورٹ سے لا رہا تھا، راستے میں گاڑی لگ گئی، گاڑی کی فرنٹ لائٹ ٹوٹ گئی اور بمپر پر نشان پڑ گئے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، سٹارٹ کی اور دکھی منہ بنا کر چل پڑا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا، بیٹا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور مسکرا رہے تھے۔ وہ مجھے اس وقت بہت نادان، بے وقوف اور غیر تہذیب یافتہ شخص لگ رہے تھے۔ ہم میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دکھ یا خوشی کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ بے وثبے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ لوگ زہر لگتے ہیں اور میں انہیں تہذیب کا توا کہتا ہوں۔ مجھے انکل بھی پہلی ملاقات میں تہذیب کے توے محسوس ہوئے۔ آپ بھی میری جگہ ہوتے تو آپ اسی طرح سوچتے۔ آپ خود سوچئے، آپ کی گاڑی نئی ہو، آپ نے ابھی اس کی سیٹوں سے پلاسٹک کور بھی نہ اتارے ہوں، یہ گاڑی کھڑے ٹرک کے ساتھ ٹکرا جائے اور ایک اجنبی شخص جس کے ساتھ آپ کی شناسائی چند لمحے پرانی ہو، وہ آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو، وہ مسکرا رہا ہو اور بار بار کہہ رہا ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو، تو آپ کیا سوچیں گے؟ میں بھی اس وقت وہی سوچ رہا تھا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ مجھے وہ اس وقت تہذیب کے توے محسوس ہوئے اور میں نے ان سے منہ پھیر لیا، لیکن مجھے اگلے چند دنوں میں محسوس ہوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تکیہ کلام ہے اور یہ ہر قسم کے نقصان، ہر قسم کی خرابی اور ہر قسم کے مسئلے پر یہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور ساتھ ہی مسکراتے بھی ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو انکل کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چلوں۔ یہ انکل میرے ایک دوست کے تایا تھے۔ میرا یہ دوست بیرون ملک رہتا تھا، ان کے تایا کراچی میں اکیلے تھے۔ میرے دوست نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا، میرا تایا علاج کے لیے اسلام آباد آ رہا ہے، تم انہیں چند دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے تایا جی کو ایئرپورٹ سے لیا، چند دنوں کے لیے ایک کمرے کے فلیٹ کا بندوبست کیا اور تایا جی کو اس فلیٹ میں رکھ دیا، اور اس کے بعد میرے برے دن شروع ہو گئے۔ میں صبح اٹھ کر انکل کو ناشتہ کراتا اور اس کے بعد انہیں مختلف حکیموں، مختلف بابوں اور مختلف درباروں پر لے کر جاتا۔ میں گاڑی میں بیٹھ جاتا اور انکل درباروں، بابوں اور حکیموں کی محفل میں چلے جاتے۔ میں 2-3 گھنٹے گاڑی میں اونگتا رہتا، انکل کو دوپہر کا کھانا کھلانے گھر واپس آتا، چند گھنٹے سوتا، انکل کے لیے رات کے کھانے کا بندوبست کرتا اور رات کی شفٹ میں کام کرنے کے لیے دفتر چلا جاتا۔ اس دوران ہر بری بات، ہر حادثے اور ہر مسئلے پر ان کا ایک ہی رسپانس ہوتا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں دل ہی دل میں اس وقت کو کوستا رہتا کہ جب میں نے انکل کو ریسیو کیا تھا، لیکن ان تمام قباحتوں کے باوجود انکل دلچسپ انسان بھی تھے۔ یہ دنیا جہاں کی باتیں سناتے تھے، انہیں بے شمار کتابیں ازبر تھیں اور انہوں نے تقریباً آدھی دنیا کا سفر بھی کر رکھا تھا، اور یہ سب سے بڑھ کر دنیا کے کسی مسئلے، کسی حادثے اور کسی مشکل کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اس پر مسکراتے تھے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کا نعرہ لگاتے تھے۔ آپ ان کے سامنے اپنے بچوں کی نالائکی کا ذکر کریں، وہ مسکرا کر کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ ان سے اپنے باس کی زیادتیوں کا شکوہ کریں، وہ کہکا لگائیں گے اور کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ ان کے سامنے مہنگائی کا رونا روئیں، آپ اپنی شوگر یا بلڈ پریشر کا ذکر کریں، آپ انہیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتائیں جس میں آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یا آپ انہیں چوریوں کے بارے میں بتائیں جن کے آپ ساری کمائی لٹ گئی، یا آپ انہیں اس بری سرمایہ کاری کے بارے میں بتائیں جس میں آپ اپنے سرمایہ سے محروم ہو گئے تھے، یا آپ اپنی بیوی کی بدمزاجی، نئے لیپ ٹاپ کی خرابی، دوائیوں کی مہنگائی اور ہمسایوں کی لڑائی کے بارے میں بتائیں۔ ان کا ایک ہی رسپانس ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے 15 دنوں میں ان کے منہ سے یہ فقرہ اس قدر سنا کہ یہ آہستہ آہستہ میرے منہ پر چڑھ گیا، اور میں بھی ہر قسم کے مسئلے پر یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس دوران انکل کا دورہ ختم ہو گیا اور ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا، انکل آپ ہر چیز کو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں، آپ کی زندگی میں سارے مسئلے چھوٹے چھوٹے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہکا لگایا، ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ جذباتی ہو کر بولے، بیٹا یہ تھوڑی لمبی کہانی ہے۔ پھر میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اچھے انسان ہو، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، آپ اگر مجھ سے یہ نہ پوچھے تو بھی میں نے آپ کو یہ ضرور بتانا تھا۔ اچھی باتیں، اچھی عادتیں بھی صدقہ ہوتی ہیں اور آپ کو یہ صدقہ بھی تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔
اس کے بعد انکل نے مجھے وہ بات بتائی جس کے آنے والے دنوں میں میری زندگی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک کامیاب انسان تھے۔ انہوں نے شاندار نمبروں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم پائی، بزنس مین بن گئے اور روپیے، پیسے اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ شادی کی تو شہر کے سب سے بڑے خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی ان کی بیوی بن گئی۔ گاڑیوں کا شوق ہوا تو دنیا کی شاندار ترین گاڑیاں ان کے گراج میں کھڑی ہو گئیں۔ سیر و تفریح شروع ہوئی تو دنیا کو ایک سرے سے دیکھنا شروع کیا اور دوسرے کونے تک چلے گئے۔ عیش و عشرت شروع ہوئی تو دنیا کو جنت بنا لیا۔ بچے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کمال، خوبصورت اور فرما بردار بچے عطا کیے۔ دوست ملے تو وقت کے شاندار ترین لوگ دوست بن گئے۔ اثر و رسوخ کی طرف نکلے تو صدر کینیڈی نیو یارک میں ان کے گھر آنے جانے لگا اور ملکہ برطانیہ انہیں لنچ اور ڈنر پر بلانے لگی، اور روپیہ پیسہ آیا تو دولت ان پر باقاعدہ عاشق ہو گئی۔ یہ جس مٹی پر پاؤں رکھ دیتے وہ سونا بن جاتی تھی، اور یہ جس کوئلے کو چھو دیتے تھے اس میں ہیرے کی خصوصیات پیدا ہو جاتی تھی۔ غرض یہ ہر لحاظ سے ایک خوش قسمت شخص تھے۔ انکل کا کہنا تھا کہ اس آسائش، اس کامیابی، اس کامرانی نے انہیں ان کے خاندان کو شارٹ ٹیمپر بنا دیا۔ انہیں چھوٹی چھوٹی تاخیر، چھوٹے چھوٹے مسئلے برے لگتے تھے، بڑے لگتے تھے۔ پیزا کی ڈلیوری میں دیر ہو گئی، ان کا پارا چڑھ گیا۔ کافی کا مگ ٹھنڈا ملا تو غصہ آ گیا۔ گاڑی کے اندر ایئر فریشر کا چھڑکاؤ نہیں ہوا تو ڈرائیور کو ڈانٹ دیا۔ گھنٹی بجانے پر چپڑاسی نے پہنچا تو اسے ڈانٹ دیا، اور سفر کے دوران گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو پوری دنیا کو آگ لگانے کا اعلان کر دیا۔ لیکن پھر اچانک وقت نے پلٹا کھایا اور زندگی کی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگیں۔ بڑا بیٹا کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اس وقت معلوم ہوا ہر وہ حادثہ جس میں جان بچ جائے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹا بیٹا سوئمنگ کے دوران ہلاک ہو گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کھیل کود کے دوران چوٹ لگ جائے تو یہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر سب سے چھوٹا بیٹا بیمار ہوا، علاج ہوا لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اس سے معلوم ہوا دنیا کی وہ بیماری جو آپ کی جان نہ بچا سکے وہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کاروبار تباہ ہو گیا، جائیداد بک گئی، اکاؤنٹس سیز ہو گئے اور یہ محل سے سڑک پر آ گئے۔ اس وقت معلوم ہوا دنیا کا ہر وہ نقصان جس کے آخر میں آپ کی فیکٹری، آپ کی کمپنی، آپ کا دفتر اور آپ کا گھر بچ جائے وہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر تمام دوست ساتھ چھوڑ گئے۔ اس سے معلوم ہوا آپ کے ساتھ اگر ایک آدھ دوست موجود ہے تو یہ نقصان، یہ محرومی بھی کچھ نہیں۔ پھر بیوی کو کینسر ہوا۔ انکل نے رہے سے اثاثے بیچ کر ان کا علاج کرایا لیکن وہ تندرست نہ ہوئی، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت معلوم ہوا وہ بیماریاں جو آپ کی جان بخش دیں وہ بھی کچھ نہیں ہوتی، اور آخر میں یہ خود بھی پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں اور بابوں کی تلاش میں نکلے، اور اس وقت معلوم ہوا آپ اگر دنیا کے تمام حادثوں کے بعد بھی صحت مند ہیں تو بھی یہ حادثے کچھ نہیں ہیں۔ انکل کا کہنا تھا، میں لوگوں کو جب چھوٹے چھوٹے حادثوں پر چیختا اور پریشان ہوتا دیکھتا ہوں تو میرے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل حادثے، اصل پریشانیاں تو وہ ہیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ انکل چلے گئے اور چند دن بعد اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے، لیکن یہ اپنی سوچ کی پنیری میرے ذہن میں لگا گئے، اور آج میں جب بھی کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہوں تو مجھے بے اختیار انکل یاد آ جاتے ہیں، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد لمبی سانس لے کر دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، اور کوئی بھی شخص کسی کو اگر جج کرنے میں جلدی کرتا ہے تو وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔
And now I'm standing there looking at his lifeless body, and this sobering thought comes over me that life is short, Rich. Life is short. And there's young people in this church today, and I want